السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ماہین ہے. میں یہاں پہ کنسلٹنٹ سائیکائٹری کلینک میں کام کر رہی ہوں. جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر، اس کی سمٹمس کے اوپر ہم نے بنائی تھی ویڈیو. اس دفعہ جو ویڈیو ہے اس کا پارٹ 2 یہ ہے کہ ہم اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر بات کریں گے. یوزلی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک فارماکو تھراپی جس میں ہم میڈیسنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہمیشہ ہمارے پاس اس کی سائیکولوجیکل ہی ہوتی ہے. فارماکو تھراپی ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس سائیکولوجیکل تھراپی فیل ہو جائے، تب ہم میڈیسنس کے اوپر آتے ہیں کہ وہ کون سی میڈیسنس ہیں، کہ ہم کس بچے کے اوپر کون سی میڈیسن سوٹ کرتی ہے، اس کے اکارڈنگلی بچے کو دیکھ کے اس کے سمٹمس دیکھ کے پھر ہم میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں. اور بہت زیادہ سیویئر کیسز ہو جائیں تو ان لوگوں میں ہم میڈیسنس دیتے ہیں. اب سائیکولوجیکل تھراپی جو ہوتی ہے اس میں ہم کیا کیا انکلوڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہم سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں فیملی کو، کس کے بارے میں جو سمٹمس میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتائے تھے وہ سارے سمٹمس کے بارے میں ہم سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ کے بارے میں سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اس کے علاوہ اس کے کیا کیا سمٹمس ہیں، ہوتا کیوں ہے، ڈائگنوسس کیا ہے، اور اس کی فردر آگے ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور آگے فردر یہ بچہ آگے لائف میں کیسے کام کرے گا. اس کے علاوہ ہم پیرنٹ ٹریننگ کرتے ہیں. پیرنٹ ٹریننگ کا جو مین گول ہوتا ہے اس میں بتانا ہوتا ہے، پیرنٹس کو یہ ریکگنائز کروانا ہوتا ہے کہ بچہ خود سے کوئی سمٹم پروڈیوس نہیں کر رہا، یہ اس کے انٹرنلی جو النس کا حصہ ہے یہ اس کی وجہ سے سمٹمز ہیں. اور یہ آپ جان بوجھ کے، بعض پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے سارا کچھ کر رہا ہے، جان بوجھ کے میری بات نہیں مانتا. جو بچے لکھ نہیں سکتے، اٹینشن ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو لکھنے میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے، ایسیز نہیں لکھ سکتے، وہ اسکول سے بھی یہی کمپلینٹ آتی ہے کہ جان بوجھ کے نہیں لکھ رہا ایسے، یا جان بوجھ کے کام نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، یہ اس کی النس کا، اس کی بیماری کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور دوسری بات جو پیرنٹ ٹریننگ میں ہم نے پیرنٹس کو یہ سمجھانی ہوتی ہے کہ ڈسپائٹ آف دا سمٹمس، کہ سمٹمز آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بچہ رسپانسبلٹی اٹھا لیتا ہے، بچہ رسپانسبلٹی شیئر کر سکتا ہے کہ وہ روزمرہ کے کام جو ہیں وہ کر سکتا ہے. تو اس بات کے اوپر کہ یہ روزمرہ کے کام نہیں کر سکتا، اس کو بیماری ہے، اس کو ہم بیچ میں نہیں لے کر آتے. ہم ریوارڈ پنشمنٹ جو ہے اس کے اوپر چلتے ہیں. اسپیشلی ہم ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو ہم ملا کے چلتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کے اندر، کیونکہ بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ گھر میں بھی آ رہا ہوتا ہے اور اسکول میں بھی آ رہا ہوتا ہے. تو ہم کلاس ٹیچر یا جو بھی ان کی سبجیکٹ ٹیچر ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ریوارڈ پنشمنٹ جو ہے اس والے سسٹم کے اوپر کام کر کے ان کو، بچوں کو آہستہ آہستہ آرام سے ٹریٹ کرتے ہیں. نیکسٹ جو ہوتی ہے سائیکولوجیکل تھراپی، اس میں ہم کہتے ہیں کہ گروپ تھراپی کر سکتے ہیں، تاکہ بچوں کو یہ بتائیں کہ صرف بچوں اور گھر والوں دونوں کو یہ بتا سکیں کہ صرف وہ ایک اکیلے اس بیماری کا حصہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے بچے ہیں جو اس بیماری کا حصہ ہیں، اور سارے مل کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں کہ کیا وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، کیا آگے وہ فردر کر سکتے ہیں اپنی علاج کے لیے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے ان کی سوشل سکلز پر بہتر ہو جاتی ہیں. دوسرا جو ہے ان کی سیلف اسٹیم جو ہے اس کو بوسٹ ملتی ہے کہ نہ صرف میں اس سارے مسئلے میں نہیں ہوں شامل، اور بھی میری طرح کے لوگ ہیں. اسی طرح پیرنٹس کی بھی سیلف اسٹیم تھوڑی سی بڑھتی ہے کہ صرف ان کا بچہ اس بیماری میں انوالو نہیں ہے، بلکہ باقی بھی لوگ ہیں، باقی بھی پیرنٹس ہیں جو اس بیماری کو ڈیل کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ، بہت سارے پرسنٹیج جو ہے وہ آگے جا کے ٹھیک ہو جاتی ہے. منیمم 5-10% ہوتے ہیں جو ایڈلٹ تک یہ سمٹمز کنٹینیو رہتے ہیں، ورنہ زیادہ تر یہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھا گیا کہ ایک کچھ بچے کہتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے کوک وغیرہ لیتے ہیں یا چاکلیٹ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو ہم پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی بچے کی ڈائٹ دیکھیں کہ کیا وہ کوئی ایسی ڈائٹ لے رہا ہے جس کے اندر جو ہے، جس کے لینے کے بعد وہ بچہ ہائپر ہو جاتا ہے. اس میں یہی چاکلیٹس آ جاتی ہیں، کوک آ جاتی ہے، یا پھر کوئی یوزلی کوئی اس طرح کے سپلیمنٹس بچے لے لیتے ہیں جس کے بعد گھر والے آبزرو کرتے ہیں کہ یہ لینے کے بعد، کوئی آرٹیفیشل سویٹنر لینے کے بعد جو ہے ان کے ذریعے ہائپر ایکٹیویٹی کا سمٹمز آئے سارے. تو ہم نے وہ جو فوڈز ہوتے ہیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ وہ کون سے فوڈز ہیں جن کی وجہ سے بچہ ہائپر ہو رہا ہے. ایک دفعہ آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر ان کو تھوڑا سا کم مقدار میں دیں، ان کی تھوڑی سی بچے کو کہیں کہ یہ اس وقت ہر وقت. یا کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو روزانہ کے حساب سے کوک پینے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اسی لیے وہ ہائپر ہوئے جاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ وہ جو کوک ان کو روزانہ کے حساب سے دے رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ کر کے کم کرنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ ہم بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے جس کے اندر ہم ان کے جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ہم کلاس میں اور گھر میں دونوں ملا کے کرتے ہیں کہ کلاس ٹیچر بھی اس کے ساتھ انکلوڈیڈ ہو اور گھر والے بھی انکلوڈیڈ ہو کہ کون سا بیہیویئر ہے، اس کو کس طریقے سے ٹارگٹ کرنا ہے
اور کس طرح ریوارڈ اور پنشمنٹ کے تھرو ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو آپ کامنٹ سیکشن ہم سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے. اللہ حافظ.